أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 64 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات اور یہ نعمتیں اور یہ بے شمار انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی وہ ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو کچھ آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 63 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جانب سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے رب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی تھا، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کہ کاش کہ کبھی کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ ہاں ہاں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جٹلایا اور غرور و تکبر کیا، اور تو تھا ہی کافروں میں۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی، انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ کل کا سبق ہم نے دیکھا، اس میں ایک بہترین انداز میں، ایک بہترین ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لائف ٹائم آفر یا ایک زندگی بھر کے لیے ایک ایک پیشکش جو ہے وہ سارے کے سارے انسانوں کو کی، کہ جو اس پیشکش کو قبول کرے گا یا جو اس پیشکش سے فائدہ اٹھا لے گا اس دنیا کی زندگی میں، اس کے لیے تو بہت سارے فائدے ہیں، لیکن جو اس پیشکش سے، جو اس ڈسکاؤنٹڈ آفر سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس کو کچھ سمجھے گا نہیں کہ یہ اس کا کیا فائدہ، یہ کیا ہے، اس کا کچھ ملے گا نہیں ملے گا،
تو وہ تو پھر بعد میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا، کس طرح سے وہ ہاتھ مل رہا ہوگا۔ اس کا ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیات جو ہے وہ نازل فرمائی کہ سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے سارے کے سارے انسانوں کہ دیکھو تم جتنا بھی ظلم اگر کر چکے ہو اپنے اوپر، تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت سے نا امیدی جو ہے اس کو اپنے آپ سے دور کر دو، اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کرو، پھر اپنی توبہ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو ضرور اور بالضرور قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور پھر بخشش کے بعد، توبہ پیش کرنے کے بعد، پھر اپنی توبہ کے اوپر جم جاؤ، اور اپنی توبہ کے اوپر جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کبھی وہ گناہ نہیں کرنا۔ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں ان کے مطابق پھر اپنے امور انجام دینے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف فوکس رکھنا ہے، قیامت کو اپنے اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھتے ہوئے زندگی کا سفر جو ہے، زندگی کی گاڑی جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یقیناً پھر ایسے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو اس لائف ٹائم جو پیشکش ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، وگرنہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو ہاتھ ملتے ہوئے آخرت میں بہت سارے ایسے معاملات میں وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم اس پیشکش کو قبول کر لیتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اسی پیشکش کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا اسی پیشکش کو اگر اپنے بیک اپ میں، اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں رکھیں، اور اگلی جو آیات ہیں ان کا اگر ہم ایک سمری جو ہے وہ کوشش کریں ڈرا کرنے کی، گو کہ ہر آیت جو ہے اس کا ایک اپنا مفہوم اور ایک اپنا جو ہے اسلوب ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنے مطلب میں اور اپنے مفہوم میں، اپنی گہرائی میں ایک وسعت اور ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ لیکن کل کا جو سبق ہے اس کے ساتھ اگر کمپیئر کر کے، یا اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے اگلی آیات کو دیکھا جائے، تو ہمیں جو ایک دو چیزیں نظر آئیں گی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو زندگی بھر کے لیے جو ایک بڑی پرکشش آفر دینے والا جو دینے والی جو ہستی ہے، وہ کون ہے، وہ کتنی بڑی ہستی ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی عام معمولی نہیں کہ اس کے پاس اتنے بڑے بڑے وعدے کر دیے ہیں اور کوئی قدرت ہی نہیں کہ مطلب وہ جتنا وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ایک جھلک وہ ہمیں ملے گی کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی عظیم الشان ہستی ہے، اور کتنی قدرت والی ہستی ہے۔ جو اس کی قدر کرے گا در حقیقت وہی اس ہستی کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اس ڈسکاؤنٹڈ آفر یا وہ جو پیشکش اللہ تعالیٰ نے کی، اس کا رزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے ایک گیدرنگ ہوگی، ایک جمع کیا جائے گا سب کو، جہاں پر رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ وہ رزلٹ اناؤنس کرنے کی جگہ جو ہے اس کا ایک ہلکا سا تذکرہ، ایک ہلکا سا اس کا امیج جو ہے وہ بلٹ ہوگا اس میں اگلی آیات میں۔ اس کے بعد پھر نتیجہ سنانے کے بعد وہ لوگ جو اس پیشکش میں شامل ہوئے یا اس پیشکش کو انہوں نے زندگی میں قبول کیا اپنے مہلت کے وقت کے اندر اندر، ان لوگوں کو کس طرح سے رکھا جائے گا، یا ان لوگوں کا کیا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے اس پیشکش کو اپنی مہلت کے اندر اندر بیکار جانا یا بے سود جانا، یا اس کے اوپر یقین ہی نہیں کہا کہ واقعی اتنی بڑی پیشکش جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس کا انجام ہوگا۔ اور پھر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی قدرت، اللہ کی ہی حمد جو ہے، اس کے ترانے جو ہے وہ ہوں گے آخرت میں قیامت کے دن۔ تو یہ سارا ایک پس منظر جو ہے وہ ہمیں ملے گا اگلی آیات میں۔ تو کوشش کریں گے کہ یہ آیات جو ہیں، باقی آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی کنکلوڈنگ آیات، آخری 10 یا 11 آیات جو ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو آج کی مجلس میں مکمل کریں، وگرنہ پھر کل کا سبق تو انشاءاللہ ہو گئی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 63 سے۔ کل، آپ کہہ دیجئے، افغیر اللہ، بھلا کیا اللہ کے سوا، تعمرونی تعمرونی تم حکم دیتے ہو مجھے، بھلا کیا تم اللہ کے سوا کسی کی حکم دیتے ہو مجھے، اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایوہ الجاہلین جاہلون اے جاہلو، اے جاہلو تم مجھے یہ حکم دیتے ہو، یا کیا تم مجھے اس بات پر مجبور کرتے ہو
یا اس بات کی ترغیب دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے میں لگ جاؤں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کی پیشکش جو کی جاتی تھی، اس کا یہاں پر ہمیں ایک جھلک ملتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مطلب کچھ کمپرومائزنگ ہے، کچھ لے دے کہ کچھ میٹر ایسا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا دین بھی بچا رہے اور ہمارا دین بھی بچا رہے۔ ایک سال آپ جو ہے ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، یا ہمارے بتوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں۔ ہمارے بتوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے کا بھی انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، شرک کو فیسیلیٹیٹ کرنا، شرک کو پروان چڑھنے میں مدد دینا، شرک کو دنیا میں مطلب پنپنانے میں مدد دینا۔ تو یہ بھی انڈائریکٹلی اس کی طرف، اس کی عبادت کی طرف یا اس کی طرف ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کی جو ایسی جو آفر تھی ان مشرکین کی، اس کو صاف لفظوں میں یہاں پر ذکر کر دیا کہ وہ ان کی آفر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو۔ تو اے جاہلو، جاہل کا بھی ہم نے ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت دفعہ پڑھی ہے کہ سارا کچھ تمہارے سامنے ہے، تم اس کو سوچ سمجھو تو تمہارے سامنے بہت ساری چیزیں بہت واضح ہیں، اور دل سے تم ان بہت ساری چیزوں کو قبول بھی کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود جو تمہیں علم ہے، جو تمہارے پاس جو معلومات ہیں، جو تمہارا دل جو ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اندر کھاتے کہیں پر، اس کے باوجود تم اس کا انکار کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، تو اس سینس میں تم تو جاہل ہو۔ تو اے جاہلو، تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو یا مجھ کو یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بلا شبہ وہی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے ہوئے، یعنی آپ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی پیغمبر جو ہیں وہ گزرے، سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی وہی جو ہے وہ کی گئی، سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ بھیجا گیا پبلک کے لیے، امت کے لیے۔ اس پیغام کا جو سب سے بنیادی نقطہ کیا تھا، یا سب سے بنیادی جو اور سب سے پہلی جو نصیحت ہے وہ کیا تھی، جو سارے نبیوں کی مشترکہ نصیحت تھی، وہ کیا تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، وہ تھی توحید، کہ سب کے سب جو ہے وہ توحید کا درس، توحید کے بعد پھر باقی معاشرتی بگاڑ اور دوسرے احکامات جو ہیں وہ آئے، لیکن توحید جو ہے وہ سب سے بنیادی ایک نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی دی۔ تو اس توحید کا جو درس ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے، اور ان لوگوں کو واضح طور پر کہہ دیجئے کہ تمہاری یہ آفر جو ہے وہ کسی قدر قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ لَعِنْ اشرکتا، بلا شبہ اگر آپ نے بھی اب توحید کو مد نظر رکھنا ہے، ایسی کسی بھی آفر یا ایسی کسی بھی پیشکش جو دنیا میں بہت سارے معاملات آپ کی سلجھا دے ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کو تباہ و برباد کر دے، تو ایسی کسی پیشکش کو قبول نہیں کرنا۔ لَعِنْ اشرکتا لَيَحْبَطَنَّ، اگر اس کے پیشکش کو کسی بھی طور پر کسی نے بھی قبول کیا، تو یہ اگلی آیت کا اگلا حصہ جو ہے گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن ان کے توسط سے باقی نوع انسانی کو یہاں پر خطاب کیا گیا ہے۔ لائن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بلا شبہ آپ نے شرک کیا، اگر تو آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ ضرور وہ ضائع ہو جائے گا عمل کا، آپ کا عمل۔ اگر آپ نے کوئی نیک عمل یا کوئی اچھے کام سمجھ کر کیا ہوا ہے، تو اگر تو کوئی شرک کا میٹر ہو گیا تو پھر وہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا، ساری محنت، ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بلا شبہ آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ضرور انجام جو ہے وہ نقصان میں، گھاٹے میں ہی ہوگا۔ تو اس طرح کی آیات جب بھی آتی ہیں وہ در حقیقت اس موضوع کے اوپر ایک دو ٹوک انداز کو ظاہر کرتی ہیں کہ مطلب عام بندہ تو چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کا قول تو اس قدر مضبوط اور اس قدر ٹھنا ہوا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے مطلب واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی بھی، ایون کہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اگر ایسا کریں گے تو اس کو بھی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، اور وہ بھی عمل ان کا ضائع ہو جائے گا۔ کوئی بھی اگر دنیا میں کوئی نیک عمل کیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بڑی اچائی کا کام ہے، بڑا خیر کا کام ہے، اور بڑا مطلب انسانی قدروں کو مطلب کے لیے کچھ کام کیا گیا، وہ سارے سارے ضائع ہو جائیں گے، اور پھر آخرت جو ہے وہ گھاٹے میں ہی ختم ہوگی۔
تو یہ انداز جو ہے گو کہ کسی نبی کے بارے میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کے اس قول کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ اس میں اس کی دو ٹوکی کو اور زیادہ واضح طور پر بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے یہاں پر، کہ کوئی یہ ایسا نہ سمجھے کہ کوئی اس سے محفوظ ہو جائے گا، جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنے عمل کو ضائع کر بیٹھے گا، اپنی دوڑ دھوپ کو ضائع کر بیٹھے گا، اور انجام اس کا نقصان میں ہوگا۔ بل اللہ، بلکہ اب یہ وہ نقصان اٹھانے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے اس توحید کے جو سبق ہے اس کا انکار کیا، بل الذین، وہ ایسے لوگ جو ہیں، سوری بل اللہ، بلکہ اللہ ہی، فعبد، پھر آپ عبادت کریں، وکم من الشاکرین، اور آپ شکر گزار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ یعنی سوری پچھلی آیت کا کنٹینیوشن ہے کہ آپ اگر تو کوئی شرک کا میٹر ہو گیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور خسارہ پانے والے میں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ تو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، پر آپ عبادت کریں اللہ ہی کی، صرف اللہ ہی کو واحد جانتے ہوئے صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور انعامات کی ہیں آپ کے اوپر، ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، کہ کوئی حقدار ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی اس توحید کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، یا مزید وسعت اگر ڈال دیں کہ جو اللہ کی طرف سے اس پیشکش کو ٹھکراتے ہیں، تو ان کے بارے میں وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جو حق ہے اس کی قدر کا، اللہ کی قدر کرنے کا جیسا حق ہے اس طرح سے انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی بزرگی اور اللہ کی کبریائی کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کے اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے، اور رزق بھی وہی عطا کرنے والا ہے، عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں، کامیابی بھی اسی کے مدد سے مل سکتی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے جو دعوے یا بڑی بڑی جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، ان کو ان بے قدروں نے پہچانا ہی نہیں، یا انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی جس طرح سے اس قدر کرنے کا حق ہے، یعنی کہ وہ اللہ کس قدر قدرت رکھتا ہے، کس قدر عظیم و شان مال کا مطلب ایک عظیم و شان وہ ہستی ہے، اور کس قدر وہ نوازنے والا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس طرح سے دھیان ہی نہیں کیا، یا اس طرح سے انہوں نے اپنے دلوں میں اس کو ٹھہرایا ہی نہیں اس بات کو۔ والارض، اب وہ کس قدر بڑی ہستی ہے اور کس قدر وہ عظیم ہستی ہے، اس کی ایک جھلک۔ والارض، یہ وہ ہستی جس نے آفر کی کہ میں تم ساری جو گناہ ہیں ان کو بخش دوں گا، تمہیں مطلب اس قدر وسیع خزانے جو ہیں وہ ملیں گے آخرت کے۔ والارض جمیعا، اور زمین سب کے سب، یہ اس کی جھلک ہے کہ زمین سب کے سب قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، زمین جو ہے وہ اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، قیامت کے دن یہ زمین جو ہے وہ اس کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات، اور آسمان، یہ جمع کا صیغہ، سارے کے سارے آسمان، مطویاتم بیمینہ، لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ وہ تو اللہ اس قدر بڑا ہے، اس قدر وہ بلند ہستی ہے، اس قدر وہ قدرت والی ہے، اس قدر وہ عظیم الشان ہے، کہ یہ زمین جس کے بارے میں ابھی تھوڑا سا ہم نے پچھلے ہی دنوں میں تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ ہوا تھا کہ اس کے خزانے جو ہیں وہ کس قدر بڑے ہیں کہ ہم تو اس کو ناپ تول ہی نہیں سکتے، اس کا حجم جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، لیکن وہ زمین جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ایک مٹھی میں، اللہ کی اور اس کی مٹھی میں ہوگی، جس طرح سے ایک چھوٹا سا گیند کوئی اپنی مٹھی میں دبا لے اور وہ بالکل چھپ جائے گیند، اس طرح سے زمین جو ہے وہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات، اور سارے کے سارے آسمان، یعنی یہ کائنات جو ہے، اس کے اوپر اگر وسعت کی طرف نظر کریں تو گلیکسیز اور سپر گلیکسیز اور کلسٹرز اور سپر کلسٹرز، اور پتہ نہیں کتنی وسعت ہے کہ وہاں تک پہنچنا ابھی تک انسان کے بس کی بات نہیں، ابھی تک تو اس کی کیلکولیشن جو ہے وہی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی حدوں کو نہیں چھو سکتی۔ تو یہ سارے کے سارے آسمانوں کے اوپر پھیلی ہوئی کائنات جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، جس طرح سے ایک رومال یا ایک چھوٹا سا کپڑا جو ہے اس کو ہاتھ کے گرد لپیٹ کر مٹھی کو بند کر دیا جائے، تو اس طرح سے کہ مٹھی کے اندر تو زمین ہوگی اور مٹھی کے باہر جو ہے وہ پوری کائنات جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہوگی۔ یہ آیت اور ایسی جتنی آیات ہیں وہ ساری آیات متشابہات میں سے ہیں، جن کا نظارہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ضرور وہ کرے گا، لہٰذا اس وقت تک
جب تک یہ آیات جو ہیں ہمارے سامنے کوئی عینی شاہد کے طور پر ہم نہیں دیکھتے، یا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ ایک آیت، اس طرح کی جتنی آیات ہیں ان کے اوپر اسی طرح سے ایمان رکھنا اور اسی طرح سے ان کو قبول کرنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، بجائے اس کے کہ اس میں اپنی طرف سے بہت ساری ایسی تشبیہات جن کا ابھی تک ذہن جو ہے وہ اس لیول تک نہیں پہنچا، جس کا ہمارے ابھی تک کوئی اسٹیبلشڈ حقیقت ہمارے سامنے نہیں آئی، تو اس کے بارے میں ایسی جتنی آیات ہیں اس کے بارے میں ایک احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک یہودی عالم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہم کتابوں میں، اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے مسکرا کر اس کی تصدیق کی، یعنی مسکرا کر اس کی اس کو کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور آیت، یہ والی آیت جو ہے وما قدر اللہ حق قدری ہی، یہ والی آیت جو ہے اس کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ احادیث سے ہمیں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ قیامت کے دن آشکار ہو جائے گی، کہ اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، وہ کس قدر بڑا ہے اور کس قدر وسیع قدرت رکھنے والا ہے، وہ سارے کا سارا سبحانہ و تعالی اما یشرکون، پاک ہے وہ، اور بہت بلند ہے اس سے، اس چیزوں سے یا ان عقائد سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جن چیزوں سے یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے اور ان سے بلند ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی کہ کوئی اگر شرک کرتا ہے، اگر کوئی شرک کرے گا تو وہ اپنے ہی گھاٹے اور اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا، اور اگر کوئی توحید کو اپنائے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو، اس کی کبریا کو، اس کی حکومت کو نہ ہی اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے شرک کر کے یا شرک سے باز آ کے، نہ ہی اس میں کوئی کسی ذرا برابر بھی کمی کر سکتا ہے۔ ونفخ فی الصور، اب اس کے بعد ہے کہ وہ جو مجلس یا جو وہاں پر گیدرنگ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کریں گے، کن لوگوں نے وہ پرکشش اس کی آفر جو ہے وہ قبول کی دنیا کی زندگی میں، اور کنہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اب یہ گیدرنگ جو ہے وہ کیسی ہوگی، اور اس کا کیا وہاں پر ایک ویژول ہمارے سامنے آ سکتا ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، گو کہ اس میں بھی، یہ بھی بہت سی آیات متشابہات میں ہے، کس طرح سے ہوگا، اصل حقیقت تو ہمارے سامنے کھل جائے گی ایک دن انشاءاللہ، لیکن آج ہمیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کر رہے ہیں اس غیب پہ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا یا سور میں پھونکا جائے گا، فسائی کا، تو بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوگا، آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ نے چاہا، جسے اللہ چاہے گا وہ اس میں بے ہوش نہیں ہوگا، اس کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ نفخ جو ہے یا یہ سور میں پھونکا جانا جو ہے، وہ کچھ علماء جو ہے ان کا خیال ہے کہ دو ہوں گے، کچھ کا خیال ہے کہ تین ہوں گے، کچھ کا خیال ہے کہ چار ہوں گے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے بہرحال، لیکن یہاں پر جو نفخ جس کا جہاں پر ذکر ہوا کہ یہ ایک ایسا نفخ یا ایسی چیخ، ایسی آواز ہوگی جس کو سنتے ہی زمینوں اور آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہوگی وہ ساری کی ساری بے ہوش ہو کر گر جائے گی، ماں سوائے جس کو اللہ چاہے گا۔ کہا جاتا ہے کچھ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں میں سے کچھ فرشتے جنہوں نے، جو کہہ لیں کہ اللہ کا عرش جنہوں نے تھاما ہوا ہے، یا جن کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امور جو ہے وہ مختص کیے ہوں گے، ان کو یہ بے ہوشی جو ہے ان کے اوپر طاری نہیں ہوگی۔ یا اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا لوگوں کو، تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، یا سب سے پہلے میں جاگوں گا وہاں پر، میں اٹھوں گا، اور میں جب اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، موسیٰ وہ رب کے عرش کے پاس یا رب کے عرش تھامے جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے مجھ سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو مجھ سے پہلے وہاں سے ہوش میں آ جائیں گے، اٹھا دیا جائے گا، یا کہ
وہ کوہ طور پر ایک واقعہ ہوا تھا تجلی والا اللہ تعالیٰ کی، جہاں پر وہ بے ہوش ہو جائے گے، اور باقی سارے بھی، کہ یا کہ پہلے ان کو ایک دفعہ بے ہوش کر دیا گیا تھا، اب وہ دوبارہ ان کو بے ہوش کیا ہی نہیں جائے گا، واللہ عالم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے سوا باقی سارے زمینوں آسمانوں اور زمین میں جو ہیں وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے وہاں پر۔ اور وَنُفِخَ فِيهِ اخرى، اور پھر دوبارہ سے دوسری مرتبہ اس سور میں پھونکا جائے گا، دوبارہ سے ایک وہ سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، وہ آواز آئے گی دوبارہ سے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، اچانک وہاں پر وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، اور دوبارہ سے وہ ماحول کو، ارد گرد کے ماحول کو حسرت سے، حیرانگی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب جہاں تک جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، اچھائی کرنے والے بھی برائی کرنے والے بھی، سارے کے سارے اس گیدرنگ میں موجود ہوں گے۔ ہاں، یہ فرق یہ ہوگا کہ جنہوں نے برائیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، یا جنہوں نے اللہ کی اس آفر کو ٹھکرا دیا دنیا کی زندگی میں، وہ تو بڑے پریشان ہوں گے، وہ بڑے خوف زدہ ہوں گے، ان میں سے کچھ کے چہرے جو ہے وہ تو سیاہ بھی ہو چکے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اس آفر کو، اللہ تعالیٰ کے اس اس پیشکش کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لی، تو وہ لوگ وہاں پر بالکل بے ضرر ہوں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن سارے کے سارے جو ہیں اس منظر میں موجود ہوں گے، ان کی اپنی کیفیات جو ہیں ان کے اپنے دنیا کے عمل کے مطابق مختلف ہوں گی۔ وہ اشرقت الارض بنور ربها، اور روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور سے، وہاں پر اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ ہے نور اور آسمانوں اور زمین کا، کہ اس وقت وہاں پر اللہ جو ہے وہ نزول فرمائیں گے زمین کے اوپر، یہ جو میدان حشر ہے یہ زمین کے اوپر ہی بپا کیا جائے گا، وہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ کس طرح سے اس زمین کو چٹیل میدان میں بدل دیا جائے گا، اور سب کو وہاں پر جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر اللہ جو ہے وہ نزول فرمائیں گے، اور اس کے نزول سے اس کی روشنی، اس ساری کے سارا جو کائنات ہے اس وقت وہ روشن ہو جائے گی۔ وہ وضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی اعمال کی کتاب، اعمال نامہ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ تو اللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے، یا رزلٹ کے جو پہلے جو فل اپ کیے ہوئے سارے فارم دنیا کی زندگی میں، یا جو انہوں نے کیا تھا، اپنا کھاتا بنایا تھا دنیا کی زندگی میں، وہ محفوظ تھا فارم میں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا تھا، وہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ اعمال نامہ ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو، نبیوں کو وہاں پر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ہمارا پیغام جو ہے اللہ کا وہ پہنچا دیا، اور مختلف طرح کے گواہ بھی ہوں گے، جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ گواہی دے گی کہ سارے نبیوں نے پیغام جو ہے پہنچا دیا، جیسا کہ تو نے قرآن میں ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام پہنچا دیا، اور اس طرح سے، اور یا ایک دوسرے کی گواہی دیں گے کہ مطلب گواہی کے طور پر کچھ دوسرے لوگوں کو جن کے اوپر ظلم کیا، جن کے اوپر اچھا کیا، وہ بھی پیش ہوں گے، یا اس کے اپنے اعزاز جو ہیں وہ گواہی دیں گے اچھائی کی برائی کی، تو مختلف طرح کے گواہ جو ہیں وہ اس مجلس میں، اس محفل میں موجود ہوں گے، جن کو حاضر کیا جائے گا، نبیوں کو بھی اور گواہوں کو بھی۔ وقضی، یہ سارے کے سارے بہت وسیع موضوعات ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے کافی دفعہ ذکر کر چکا ہے، اس لیے اس کو اشارتاً مختصر کو پڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے ان کے درمیان، ہر طرح سے جو بھی انصاف ہے، انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے، انصاف کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے، ساری گواہیاں قلم بند ہو جائیں گی، سارے ایویڈنسز جو ہے وہ پیش کر دیا جائیں گے، ان کا اپنا اعمال نامہ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس طرح سے سب کا حق جو ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ آیت کے کسی کا ذرہ برابر بھی نیکی کا عمل جو ہے اس کو بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا ذرہ برابر کوئی شر جو ہے، کوئی برائی جو ہے وہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گی، ہر ایک کو وہاں پر تولا جائے گا، ذرہ سے ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی۔ وَوُفِّيَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس کو، ما عاملت،
جو کچھ اس نے عمل کیا وہ ہوا عالم، اور وہ جانتا ہے بما یفعلون، اس کو جو وہ سب کرتے ہیں، سب کو پورا پورا عمل پورا پورا بدلہ اس کے عمل کے مطابق دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ہر بات کو جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہر وہ چیز ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے، جو دنیا میں انہوں نے کام کیے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سارا کچھ ہے۔ اب یہ تو تھا منظر نامہ وہ گیدرنگ کا، کہ جس میں وہ رزلٹ جو ہے اس کا پورا حساب کتاب یا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنا ہے، یا اناؤنس کیا، سارا بدلہ جو ہے رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا وہاں پر۔ اب رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد وہ دو گروہ جو ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ جنہوں نے اس آفر کو ٹھکرایا، اور دوسرا گروہ جنہوں نے اس آفر کو قبول کیا دنیا کی زندگی میں، ان دونوں گروہوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ وسیق الذین کفروا، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، جن سب نے انکار کیا، توحید کے میٹر میں بھی شرک کرتے رہے، یا توحید کے علاوہ اگر وہ انہوں نے توحید کے اوپر کوئی مضبوط بھی رہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے کام کرتے رہے، وہ بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہیں سارے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ کی نصیحت کا انکار کیا۔ ان کو ہانکا جائے گا، ان کو دھکیلا جائے گا، الا جہنم زمرہ، جہنم کی طرف گروہ در گروہ، جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں، مختلف گروہوں کی شکل میں، مختلف طرح کے گروہ ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے اس کے بارے میں بھی مختلف ہمیں تفاصیل ملتی ہیں، جیسا کہ قوم فرعون کے بارے میں ملتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر، پیچھے لے کر، سب سے آگے چلتا چلتا سیدھا جہنم کے گھڑے میں جا گرے گا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی قوم بھی جا گرے گی۔ تو کس طرح سے گروہ بندی ہوگی، مختلف انداز اس کے ملتے ہیں ہمیں، ایک تو برائیوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، ایک کو قوموں کے بھی اعتبار سے، امتوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو گروہوں کی شکل میں ان کافروں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور زمرہ گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، مختلف گروہوں کی شکل میں۔ اور جب ایک بڑا گروہ جو ہے لاکھوں یا ہزاروں یا کروڑوں لوگوں کا ایک گروہ جب چلتا ہے، تو بے شک جتنی بھی خاموشی ہو، اس کی کچھ نہ کچھ آواز جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ شور جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس شور زدہ ماحول میں، یا اس گہما گہمی میں، ایک گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، ہانک دیا جائے گا، جنہوں نے کفر کیا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ سب آئیں گے اس کے پاس، جہنم کے دروازوں کے پاس جب آئیں گے، فتحت ابوابها، تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس طرح سے جیل جو ہے، جو اس کے اندر جانے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس کے دروازے جو ہیں وہ بند رہتے ہیں، بند کیے رہتے ہیں ہمیشہ۔ جب کوئی اس میں آتا ہے تو اس کو دروازہ کھول کر، اس میں دھکا دے کر، اس میں جیل میں ڈال کر واپس دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ہمیں منظر نظر آتا ہے یہاں پر، کہ دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال، اور کہیں گے لہم، ان سے، خزانتها، اس کے داروغے، یعنی جہنم کے داروغے جب دروازے پر کھڑے ہوں گے، دربان وغیرہ، وہ ان جہنمیوں سے کہیں گے جو اس دروازے پر آئے ہیں، جن کے لیے دروازے کھولے گئے۔ اب ان میں سے ایک داروغے کا نام جو ہے وہ مالک جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ بہرحال یہ ایک اضافی نوٹ تھا یہاں پر، کہ جہنم کے داروغے جو ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، ان آنے والوں سے، عالم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے، تمہارے اپنے لوگوں میں سے جو تمہاری زبان بولتے تھے، تمہاری طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، کیا تم میں سے یہ رسول نہیں آئے تھے، تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے تھے تم پر آیات تمہارے رب کی، جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچایا تھا، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ سب ڈراتے تھے تمہیں ملاقات کے اس دن کو، آج کا دن، جب اللہ کی ملاقات کا دن ہے آج، اس دن سے وہ تمہیں ڈراتے نہیں تھے وہ؟ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے تم میں سے ہی، یا رسول نہیں آئے تھے تم میں سے ہی، جو تمہیں ڈراتے تھے اور تمہیں اللہ کا پیغام پڑھ پڑھ کر سناتے تھے؟ تو اب یہ ان کے اوپر ایک اور ٹانٹ ان کو کہہ لیں، یا ان کی تذلیل، یا ان کی ان کے عذاب میں ایک اور اضافہ، کہ آپ اندازہ کریں کہ جس نے ایک اتنی بڑی آفر کو ٹھکرا دیا، یا اتنی بڑی آفر میں شامل ہی نہیں ہوا، آخر میں اس کا انجام جو ہے وہ کس قدر دردناک ہے، کہ وہ اس کا منظر دیکھ کر ہی اس قدر وہ ہیبت ناک منظر ہے، کہ اس کے حواس جو ہیں وہ باختہ ہو چکے ہیں، اور اس کے اوپر اس سے کہا جائے کہ تمہیں پہلے نہیں بتایا تھا کہ اس نے کہ اتنی بڑی آفر لگی ہوئی ہے، اس آفر کو قبول کرو تاکہ تم اتنا فائدہ اٹھاؤ۔ تو کس قدر وہ زچ ہوگا اس کا ذہن، اور اس کا من جو ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ کس قدر زچ ہوں گے وہ یہ سن کر، اور پھر ان کے
پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ہاں آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، انہوں نے پیغام بھی پہنچایا تھا اور انہوں نے ڈرایا بھی تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، اور لیکن ثابت ہوگی عذاب کی بات علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر۔ ہاں آئے تھے ہمارے پاس لیکن وہاں پر ہم نے انکار کر دیا تھا، وہی چیز جس سے وہ ڈرا رہے تھے آج وہ ہمارے سامنے ہے کہ ثابت ہوگی عذاب کی بات کافروں پر، یعنی ہم نے وہاں پر انکار کر دیا، اور آج وہ ہمارا انکار جو ہے تو اس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ عذاب جو ہے وہ ثابت ہو چکا، یعنی وہ اقرار کریں گے کہ ہاں اس وقت جو ہمارے پاس نصیحت آئی تھی وہ سچ تھی، کاش کہ ہم اسے قبول کر لیتے۔ اکیل ادخلو ابواب جہنم، کہا جائے گا تم سب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، جہنم میں ان کو دھکیل دیا جائے گا اور ان کو کہہ دیا جائے گا کہ اب یہ جہنم ہے تمہاری، ہمیشہ کی زندگی تمہاری یہیں پر ہوگی، فبئس مثوى المتکبرین، تو پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، ایسے تکبر کرنے والے جو ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت میں جہنم میں بہت ہی برا ہے۔ اور کیسا برا ٹھکانہ ہے، شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، اور سائے کی طرح چپکی ہوئی آگ، اور پھر کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور خون اور اس طرح کے استغفر اللہ، بہت ساری منظر جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس سے پہلے بہت ساری آیات میں آ چکے ہیں کہ اس طرح سے ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ پھر لائف ٹائم ہوگا، زندگی ہمیشہ ان کی ایسی رہے گی، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو پھر نبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکالیں گے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی گروہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وسیق الذین، اور لے جائیں گے اب دوسرا گروہ جو ہے جنہوں نے اس آفر کو قبول کیا دنیا کی زندگی میں، وسیقہ، اور لے جائیں گے الذین اتقوا ربہم، ان لوگوں کو، وہ لوگ جو سب ڈرے یا جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، الی الجنتی، جنت کی طرف، زمرن، گروہ در گروہ، وہ جنتی جو ہیں جنہوں نے دنیا میں اس آفر کو قبول کیا وہ لوگ بھی گروہوں کی شکل میں مطلب جنت کی طرف لے جائیں گے۔ گروہوں کی شکل میں یہ بھی مختلف طرح کے گروہ ہوں گے، چاہے وہ ان کے اعمال کے حساب سے ہوں، نبیوں کا گروہ ہوگا، صالحین کا گروہ ہوگا، شہداء کا گروہ ہوگا، تو اس طرح سے، یا امتوں کے حساب سے جس بھی طرح سے وہ گروہ بندی ہوگی، وہ گروہ بندی کی گروہوں کی شکل میں ان جنتیوں کو وہاں پر لے کر جائے گا جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گروہوں میں شامل فرمائے جو پہلے ہی بیچ میں جنت میں جانے والے ہیں، آمین۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ سب آ جائیں گے اس کے بعد پاس، یعنی جنت کے دروازوں کے پاس یا جنت کے پاس وہ پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها، اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، یہاں پر بھی کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، یعنی اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے بند تھے پہلے، جب جنتی وہاں پر پہنچیں گے تو وہ دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن اکثر جو ترجمے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ جنت کا دروازے جو ہیں وہ پہلے ہی کھلے پائیں گے، یا ان کے پہنچنے پر وہ دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ان کو ملیں گے، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، واللہ علم جو بھی اس میں ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا منظر نامہ ہے کہ جس طرح سے ایک بہت ہی خوشامد کہیں پر کسی کو کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بڑے مطلب اچھا وہاں پر ٹھکانہ ہے بیٹھنے کا، جیسے گھروں میں کہہ لیں کہ کوئی شادی بیاہ یا کوئی فنکشن ہے، جیسے وہاں پر کس قدر گہما گہمی اور کس طرح سے دروازے جو ہیں وہ مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جنت کے دروازے جو ہیں وہ جب پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یا ان کے پہنچنے سے پہلے کھول دیے جائیں گے، یا وہ کھلے ہوئے ہوں گے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یا مختلف طرح کی اشکال جو ہمارے سامنے آتی ہیں، بہرحال ان کے دروازے جو ہیں وہ کھلے پائیں گے یا کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور ان کے دربان جو ہیں وہ ان سے کہیں گے، اب جنت کے دربان میں سے رضوان نام ہے، جو کہ جنت کے دربان ہوں گے، یا جنت کے جو دروازے جو ہیں ان کے اوپر جو سٹاف جو نامزد ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کہیں گے ان کے دربان، سلام علیکم، سلام تو ہو تم پر، وہ سلام سے ان کا استقبال کریں گے وہاں پر، تم پاکیزہ رہے، تم دنیا کی زندگی میں اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، فادخلوها، تو پس تم اب داخل ہو جاؤ اس میں جنت میں، خالدین فیہا، خالدین،
ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے کے لیے اس جنت میں اب تم داخل ہو جاؤ، تم پر سلامتی ہو۔ اور اس وجہ سے کہ تم نے اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھا، دنیا کی زندگی کو، اس آفر کو تم نے بڑی اچھی طریقے سے قبول کر کے اس کے مطابق اپنے اپنے معاملات کو درست رکھا۔ وقالو، اور وہ سب کہیں گے، اور جنت میں جانے والے سب کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا، سب تعریفیں اور سب کا سب شکر اسی اللہ ہی کے لیے جس نے صدقنا، سچا کر دکھایا یا سچا کر دیا ہم سے، وعدہ، اپنا وعدہ۔ سب کی سب تعریف اور سب کا سب شکر جو ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ جو ہے وہ ہمارے لیے سچا کر دکھایا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا کہ جب وہ جنت میں داخل ہونے والے جنتی جو ہیں، اور وہ ان میں دنیا کا جو حرص اور لالچ، چاہے جس طرح کا بھی انسان ہے دنیا میں، چاہے جتنا بھی بڑا اور عابد اور زاہد ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دنیا سے کچھ نہ کچھ طمع جو ہے وہ رہتا ہے۔ اس کے اپنی فیملی لائف میں بہت سارے، اس کے بچوں کی محبت جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا ایک الگ انداز ہے۔ زوجہ کے ساتھ ایک محبت جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے، اس میں بھی ایک کشش یا ایک خواہش جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رہتی ہے۔ اپنی انکم، اپنی روزی وغیرہ کے معاملات میں ہر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی نفسانی خواہشات اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے وہ ہوگی وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لذت اور راحت اور سکون جو ہے وہ میسر ہوگا، اور پھر اس کے جواب میں وہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد کے ترانے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اور الحمدللہ تو اللہ کا ترانہ ہے وہاں پر جنت میں جنتیوں کا، تو وہاں پر وہ اللہ کی تعریف اور اس کے شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ سچا کر دیا۔ وہ اورثنا الارض، اور اس نے ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا۔ اور وارث جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وارث کسی انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے آئندہ آنے والا جو نسل ہے یا اس کے حقدار جو ہیں وہ اس کے مال کے وارث ٹھہرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ وارث جو ہے دنیا کی زندگی کا، دنیا کے جو خزانے ہیں، اس کا الٹیمیٹ وارث جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے کہ آخرت میں سارے کے سارے انسان یہاں پر مر جائیں گے، اور جتنے خزانے ہیں ان کا وارث کوئی ان کا وارث نہیں ہوگا دنیا کی کوئی ہستی۔ وہ تو وارث جو ہے وہ اللہ کا ہے حقیقی معنوں میں، یعنی جس کے پاس پرماننٹ وہ خزانہ موجود ہے، دراصل وہ وارث ہے اس کا۔ تو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا، یعنی جنت کو پرماننٹلی ان کو دے دیا جائے گا کہ اب یہ تمہاری ہے، ابدی زندگی تمہاری ہے، اور یہ جنتیں جو ہے یہ بھی تمہاری ہیں اب۔ تو اس طرح سے وارث بنا دیا، اس نے وارث بنایا۔ اس پر بھی وہ شکر اور تعریف کریں گے اللہ کی کہ اس نے وارث بنایا ہمیں الارض، زمین کا، اس جنت کی۔ نتبوأ، کہ ہم ٹھکانہ بنائیں من الجنت، جنت سے، اس جنت میں جہاں پر چاہیں ہم اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ اس کا وارث بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، حیث نشاء، جہاں تک ہم چاہیں۔ فنعم اجر العاملین، پس اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس آفر کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لی، ان کے لیے دیکھو کہ یہ کیسا اچھا اجر ہوگا ان کا۔ اب اس کے بعد کیا حالات ہوں گے یا اس کا بعد کا ماحول کیا ہوگا؟ ایک وہاں پر ایک مجلس قائم ہوئی، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، اور فیصلے کے بعد پھر ان کو ان کی جگہیں جو بتا دی کہ جہنم والوں کی یہ جگہ ہے اور جنت والوں کی یہ جگہ ہے۔ اس کے بعد وہ تری الملائکۃ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین، سب گھیرا ڈالے ہوئے، من حول العرش، ارد گرد عرش کے، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ اپنے رب کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، اور سارے کے سارے فرشتے بھی اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد جو ہے وہ بیان کر رہے ہوں گے۔ جنت میں جنتی جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے، اور عرش پر عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، وہ اس عرش کو گہرا ڈالے ہوئے وہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد جو ہے وہ بیان کر رہے ہوں گے۔ وقضیہ، اور فیصلہ کیا جائے گا بینہم، ان کے درمیان، بالحق، کی حق کے ساتھ، ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب حق کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ پچھلا ہی منظر جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے آج کے آخری حصے میں، کہہ لیں کہ حق کے ساتھ جن کا فیصلہ ہے وہ سارے کا سارا حق کے ساتھ کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ کیا جائے گا، یا انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یا کچھ کا خیال یہ ہے، جیسا کہ مولانا مودودی نے ذکر کیا کہ کیونکہ یہ اس سے پہلے جنت اور جہنم میں جانے والے گروہوں کا ذکر ہو چکا، تو فرشتوں کی اب بھی آپس میں کوئی نہ کوئی بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، تو ان کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اصل جو حقیقت جو وہ یہ تھی، اور ان کا
اصل جو ان کی جو ذمہ داریاں تھیں، اور یقیناً فرشتوں نے بھی ان ذمہ داریوں کو پوری طرح سے مطلب انجام دیا تھا، بڑی اللہ کے حکم کے مطابق بہرحال فیصلہ کر دیا جائے، یا یہ زیادہ قرین قیاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں جو لوگوں کا وہاں پر فیصلہ کر کے جو امور جو انجام پائے، وہ سارے کے سارے عدل پر تھے، انصاف پر مبنی فیصلے تھے، تو فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، وکیلا، اور کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین، سب کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور ان کو قائم کرنے والا ہے، تو سب کی سب تعریف اور سب کی سب شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی حمد کے ترانے ہوں گے جنت میں بھی اور جنت کے باہر بھی، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی بڑائی اور بزرگی اور اس کی تعریف اور اس کا شکر اور اس کی تسبیح جو ہے وہ اس کے ترانے ہوں گے ہر طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے جو جس کے بارے میں ہم نے ابھی ابھی ذکر پڑا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ کا شکر اور اس کی تعریف جو ہے وہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ سے محفوظ رکھے جو کہ نقصان اٹھانے والے اور خسارہ پانے والے ہوں گے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج کی ہماری یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی مکمل ہوگی، تو دعا کرتے ہیں کہ اس میں بہت سارے اہم پہلو ہمارے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ ان میں سے جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں گاڑ کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی کمی بیشی، کوئی بھول چوک، کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں اس کے بدلے میں بھی ایک اچھی نصیحت اور ایک اچھی بات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ مطلب زندہ رکھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، وقت جو ہے تھوڑا سا اوپر بھی ہو گیا کافی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں خاص اپنی رہنمائی اور خاص اپنی برکت اور بخشش جو ہے وہ ہمارے شامل حال کرے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اور جو مجبور ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے بیماریوں سے نجات دے، اور ان کی مجبوریوں میں اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے، ہمارے والدین جو اس دنیا میں گزر گئے، ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا تذکرہ ہم نے اب آج دیکھا دوسرے گروہ کی شکل میں جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور ہم سب کو بھی اور ہمارے جتنے والدین اور بہن بھائی ہیں ان کو اس قابل کرے کہ وہ اس دنیا میں اس آفر کو اس طرح سے فائدہ اٹھائیں کہ آخرت میں اس گروہ سے محفوظ رکھیں جن کے بارے میں ہم پہلا ذکر پڑا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔